بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 پر کل تفصیل سے بات ہوئی یتیم کے حوالے سے، کہ یتیم جیسے ہی بڑے ہوں، ان کے پاس بلوغت آئے، ان کے پاس رشد آئے، شعور کی سطح ان کی بلند ہو، تو کیا کرو کہ ان کی شادی کر دو، وہ نکاح ان کا ہو جائے، ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ایسا نہ کرو کہ یہ سوچ کر کہ یہ یتیم بڑے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جلدی ان کا مال کھا لیا جائے۔ اس طرح نہ کرو۔ اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور سمجھا دیا قرآن کریم میں شامل کر کے ان آیات کو، کہ جو ولی ہے اگر وہ غنی ہے، اگر وہ مالدار ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے بالکل نہ لے، کہ جو خرچہ ہوتا ہے وقت دینے کا، تو وقت اب دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کہ اپنا حصہ بھی لے لے اس میں سے، وہ نہ لے۔ ہاں، اگر ولی کمزور ہے، یعنی مالی حیثیت اس کی کمزور ہے، معیشت اس کی توانا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ ایک معروف طریقے کے مطابق تھوڑا سا حصہ لے سکتا ہے، اس میں سے تھوڑا سا مال لے سکتا ہے اور وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ بتا دیا گیا اور یہ تعلیم کر دیا گیا ایک بہت اہم نکتہ، کہ دیکھو جب بچے بڑے ہو جائیں، یہ یتیم بچے، تو کیا کرو، جب انہیں مال واپس کرنے لگو، انہی کا مال جو ان کے والد چھوڑ کے چلے گئے، یہ یتیم ہو گئے، تو تم کچھ لوگوں کو گواہ بنا لو، گواہوں کے سامنے یہ مال ان کو دو، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ بالکل وضاحت سے یہ بات آ گئی، اور اس پر کل ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 6 کا اختتام کر رہا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ پہ کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب لینا جانتا ہے۔ تو دیکھو کہ اگر تم نے کوئی اس میں ڈنڈی ماری اور تم نے کوئی حق کسی کا، یعنی یتیم بچوں کا حق تم نے ناحق طور پہ لے لیا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب ٹھیک کرے گا تمہارا، اور تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہو گئیں۔ اب آیت نمبر 7، سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قانون وراثت کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دین، اور دین سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ عورت کو بھی شامل کیا جائے وراثت کے اندر، بلکہ ایک موٹا جملہ جو بار بار سننے کو ملتا ہے کہ وراثت میں عورت تقسیم ہوتی تھی، اب وراثت میں عورت کو اس کا حصہ مل رہا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ان کا حصہ ملے گا۔ خواتین و حضرات، یہ قانون وراثت کیا ہے، ترکہ کیا ہوتا ہے، ترکے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کا تعلق ایک وصیت سے بھی ہے، تو وصیت کا اور ترکے کا آپس میں کیا تعلق ہے، حقدار کون کون ہوگا، کس کس کو ترکے میں سے حصہ جائے گا۔ خواتین و حضرات، کیا اپنا جو حصہ ہے، کیا اس حصے کو میں بیچ سکتا ہوں؟ یہ اس طرح کے سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں آج ہمارے ماحول میں۔ کیا جو تقسیم، تناسب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دیا، کیا اس تناسب میں تبدیلی میں کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کہ بھائی بڑا مالدار ہے، بہن غریب ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ بہن کا حصہ زیادہ ہو جائے، یا بھائی غریب ہے، بہن شادی ہو کر کسی اچھے گھر میں چلی گئی، بڑا مالدار ہیں وہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، اچھا رکھا ہوا ہے، میرے پاس مال و دولت بہت ہے، میں اپنا حصہ بھی بھائی کو دے دیتی ہوں۔ تو کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب یہ دیکھو کہ تمہارے بچے، تمہارے اہل خانہ موجود ہیں، تو ایسا کرو کہ ان کو مالدار کر کے مرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیچھے یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جائیں۔ اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات کیا فرماتے ہیں کہ وراثت میں، ترکے میں، اگر 1 گز کپڑا ہے اور 10 وارث ہیں،
تو 1 گز کپڑا بھی تقسیم ہوگا 10 وارثوں میں۔ کتنی اہمیت ہے اس بات کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ قانون وراثت، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ کتنا اہم ہے یہ قانون، یہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے۔ لیکن ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے کہ ہمارا دین ارتکاز دولت نہیں چاہتا۔ وراثت تقسیم ہوتی ہے جائیداد تو لوگوں میں دولت تقسیم ہو جاتی ہے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اس سے بھی ہم اس کو جوڑیں گے آج کے پروگرام کو۔ خواتین و حضرات، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت مقبول نام۔ اور ایک اور حوالہ جو آپ کا ہے وہ یہ کہ یہ جو وراثت کے قوانین ہیں اور وراثت کے جو مسائل ہیں اس کے آپ ایکسپرٹ ہیں، تو خاص طور پر ہم نے آج زحمت دی ہے۔ مفسر قرآن تو آپ ہیں ہی الحمدللہ، پروگرام میں آتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، لیکن آج کا یہ ٹاپک بہت اہم ہے وراثت کے قوانین کے حوالے سے، تو ہم نے خاص طور پر آپ کو آج زحمت دی ہے۔ لاہور میں تشریف فرما ہے محترم استاد ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور وہی مسائل، یہ جو پراپرٹی کے مسائل، یہ جائیداد کے مسائل، ترکے کے مسائل، قانون وراثت، ان تمام موضوعات پر آپ کی گہری نگاہ۔ ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی جانب جانے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم پر اعراب لگانے کا اہتمام کس نے کیا؟ درست جواب حجاج بن یوسف نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کے دور میں اہل ایمان کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا گیا؟ 3 آپشنز، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 7، اس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کے لیے بھی حصہ، مردوں کے لیے بھی حصہ۔ دین ایک قانون وراثت دیتا ہے،
یہ قانون وراثت ہے کیا؟ اس کی ذرا سی ایک وضاحت فرما دیجئے، موٹے موٹے نکات کیا ہیں؟ پھر ہم سوالات بہت سارے اٹھائیں گے اور وہ سوالات رکھیں گے، بلکہ کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو ہم نے وراثت کے حوالے سے یہاں کچھ ویڈیو کوئسچن کی شکل میں ریکارڈ کیے ہیں، وہ بھی ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں۔ ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کوئی فرض یا کسی حق کی اتنی تفصیل بیان نہیں فرمائی جتنی یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اس قانون وراثت کی فرمائی ہے۔ اور صرف تفصیل ہی نہیں فرمائی، اللہ پاک نے آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا فیصلہ بھی سنایا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اللہ پاک نے اس قانون وراثت کو کہ اس کی تقسیم اس طرح سے کرنی ہے جس طرح میں نے مقرر کر دی ہے، اللہ پاک نے اسے اپنی حدیں قرار دیا۔ اور یہ ناظرین جاننا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی حدیں بدلنے کے لیے نہیں ہوتی یا اس کی جگہ کوئی اور اپنا نظام لانے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہاں تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کی حدوں کو بدلنے کا انبیاء کو بھی اختیار اللہ پاک نہیں دیتے، تو کوئی اور قوم یا کوئی اور فرد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اللہ پاک کے اس قانون وراثت کو بدل کر اس کی جگہ کوئی اور نظام یا کسی اور رسم کو لائے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، اللہ پاک نے اسے اپنی وصیت بھی ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم وصیت کا پاس کتنا رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کا نام یہی رکھنا ہے اس لیے کہ ہمارے بڑے نے وصیت کی تھی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی فلاں جگہ ہی بچے کی شادی کرنی ہے اس لیے کہ اس کے دادا نے وصیت کی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو فلاں جگہ ہی دفن کرنا ہے اس لیے کہ ہمارے بڑے نے یہ وصیت کی تھی۔ جب ہم بڑوں کی وصیتوں کا اتنا پاس رکھتے ہیں تو اللہ پاک نے بھی اس قانون وراثت کی وصیت فرمائی ہے، اور صرف وصیت نہیں فرمائی، اللہ پاک کا یہ بہت بڑا حکم ہے، اللہ کی یہ حد ہے۔ اور نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علم الفرائض وعلموہ، بحقی شریف کی روایت ہے کہ علم الفرائض سیکھو اور اسے سکھاؤ۔ ایک اور جگہ مسند احمد کی روایت ہے تو علم الفرائض وعلموہ الناس، علم الفرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو علم الفرائض فإنہ من دینکم، یہ علم الفرائض ہیں جو یہاں اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سیکھو بھی اور اسے سکھاؤ بھی۔ کیوں؟ انہ من دینکم، یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی اختیاری ایسا قانون نہیں کہ جیسے چاہیں آپ اس کی جو ہے وہ تشریح کر لیں، تعبیر کر لیں یا اس کی جگہ کوئی اور نظام لے آئیں۔ فرمایا انہ من دینکم، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کا آخری حصہ اس حدیث کا یہ ہے، فرمایا انہ اول علم ینزع من امتی، میری امت میں سب سے پہلے جون سا علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی تحریر، تقریر اور اس پر عمل، جو سب سے پہلے میری اس امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ یہی علم الفرائض ہوگا، اور وہی علم وراثت ہوگا، اور وہ یہی نظام وراثت ہوگا۔ اور وہ عین سچ ثابت ہوا، ہوتا بھی کیوں نہ۔ نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ آج تک ساری انسانیت مل کر بھی اس میں کوئی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی، اس سے پہلے کہ یہ جو علم وراثت اور یہ تمام چیزیں پہ بات ہو، کہ آپ کی بات اتنی اہم ہے کہ آج اس معاشرے میں جائیداد کی تقسیم وغیرہ ترکے کے تعلق سے بات یہ ہوتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ جلد از جلد یہ کام کرو۔ اور جب کسی بڑے کے مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد جب بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ ترکے کی تقسیم کی بات ہو، تو معاشرے میں اسے برا تصور کیا جاتا ہے کہ لو ابھی تو تمہارے ابا کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور تم یہ ترکے کی بات کرنے لگے۔ حالانکہ یہ بالکل الٹی بات ہو رہی ہے۔ دین کہتا ہے کہ جلد سے جلد تقسیم کر دیا جائے۔ اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ دین ہمارا یہ تلقین کرتا ہے کہ جلد سے جلد ترکے کی تقسیم ہو، اور معاشرے میں ہمارے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بڑی اہم بات کی، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات فرمائی۔ ایک بات تو اس طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ ان علوم میں سے ہے جن کا سیکھنا فرض عین ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو اس کی پوچھ ہوگی ہم سے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی بنیادی باتیں، تفصیل نہیں لیکن بنیادی موٹی موٹی باتیں ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔
اس میں سب سے پہلی بات ہے تعجیل میراث، کہ آپ اس کی تقسیم میں عجلت جلدی مطلوب ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی ابھی تو یہ تانا سننے کو ملتا ہے، جسے آپ نے فرمایا ایک تانا یہ ہے کہ جی وہ تو ابھی تو قبر کی مٹی گیلی، دوسری یہ کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور یہاں بٹوارے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو بھائی بٹوارے کی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میت کو تکلیف ہوگی۔ جب آدمی میت کو تکلیف ہوگی، میت کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہو؟ کیونکہ میراث جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملکیت، اس میں آپ کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس طریقے سے کہ کسی نے محنت کی تھی اس کی اجرت مل رہی ہے۔ یہ محنت کی اجرت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس میں رکاوٹ بنے گا اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز جو اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے، جو ہمارے معاشرے کی عمومی غلطی ہے، کہ ہم لوگ اس کے اندر جلدی نہیں کرتے اس کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھا یہ گیا ہے آپ اس میں جتنی تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی مسائل گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی اتنے مسائل گمبھیر ہو جائیں گے۔ تو ایک تو میراث کے مسئلے میں ہم سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اس کو تقسیم میں جلدی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے آپ نے انٹرو میں اس کپڑے کی مثال دی تھی جو حدیث میں آتا ہے، اسی طرح چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی چیز تک ہر چیز میں میراث ہے جو اس کی ملکیت میں تھا مرنے والے کی۔ یہ نہیں کہ جی موویبل ایسٹ میں ہے، موویبل میں نہیں ہے، منقولی میں ہے، غیر منقولی میں نہیں ہے، پیسے میں ہے، کپڑے میں نہیں ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ میراث کے اندر احتیاط اس درجے کی ہوتی تھی اللہ والوں کی کہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور جب میت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، جو ہی روح نے پرواز کی کلمہ پڑھا فوراً چراغ بجھا دیا اور کہا بھائی اب جاؤ، اور پیسے دیے کہ اور تیل لے کر آؤ۔ پاس والوں نے پوچھا کہ اب کیوں یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ فرمایا کہ اس لیے اب اس میں جتنا بقیہ تیل ہے اس میں میراث ہے، اس میں ورثہ کا حصہ ہے، اس میں ورثہ کا حصہ ہے، تو وہ کیسے جلائیں گے ہم؟ اس میں ورثہ کا حصہ ہے۔ تو وارث، یہ میراث جو ہے یہ بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سے پچھلی آیت میں بھی اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ اب وراثت میں آئی یہ بات کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرابت کی وجہ سے، والدین کا جو تم سے تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے کچھ حصے مقرر فرمائے ہیں رحم کی بنیاد پہ اور رشتہ داری کی بنیاد پہ۔ یہ من جانب اللہ غیر اختیاری طور پہ ملکیت منتقل ہوتی ہے، کسی کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے، غیر اختیاری طور پہ ملکیت آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو ایک پہلی بات جو آج کے پروگرام میں نکل رہی ہے کہ اس میں ہم نے جلدی کرنی ہے اور معاشرے کے تان تشنی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اجلت ہے یہ ایک تصور جو ایک غلط تصور، پہلا غلط بلکہ میں تصور کہوں گا ہے، کہ جاہلانہ تصور ہے۔ یہ بنیادی اتفاق طور کرتے پہ ہیں نا آپ یہ بنیادی طور ایک پہ عجیب تصور ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، جلدی کیا ہے؟ جاہلانہ تصور، جاہلانہ تصور۔ دین تقاضا کر رہا ہے کہ جلدی کرو۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک بات، اس کے بعد رفتہ رفتہ ہم آگے چلیں گے کیونکہ یہ پروگرام بہت اہم ہے، ایک ایک بات رک رک کے بات کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے عیال کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ، انہیں غنی کر کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پیچھے مال دوسروں سے مانگتے پھریں، فقیر بنا کے چھوڑ دیں، فقیر بن اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو، اپنے عیال کو، اپنے ورثہ کو غنی بنا کر جانا ہے، یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کریں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب جو قانون میراث ہے ہمارا، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ایک بات یہ واضح کر دی قرآن کریم نے، قانون میراث ہے کیا؟ دیکھیں قانون، ایک تو یہ کہ میں نے گزشتہ کل بھی ایک بات تھی آپ سے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قانون میراث جو ہے نا، یہ قرآن کریم کا وہ معجزہ ہے جو انسان عقل کی بنیاد پہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ سوچیں کہ جہاں آدمی کا موازنہ آ جائے کہ ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف اولاد ہے،
فیصلہ کیسے کرے گا؟ آپ ایموشنل اٹیچمنٹ تو دیکھیں نا، ایک طرف باپ کا رشتہ ہے، ایک طرف اولاد کا رشتہ ہے، اب اس کے درمیان عدل انسان عقل کی بنیاد پہ کرے گا تو غلطی کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایموشنل اسٹیٹمنٹس پہ نہیں چھوڑا، آپ کے جذباتی فیصلوں پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے حدود خود مقرر کی، بیٹے کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، یہ ساری اللہ نے خود بیان کی ہیں، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حدود کہہ کے بیان کیا۔ اور یہ قرآن کریم کا معجزہ تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے عربوں کا جس قدیم تصور کو مسخ کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے صرف اور صرف اس کو ملے گا جس کو گھوڑے پہ بیٹھنا آتا ہو اور جس کو لڑائی کرنا آتی ہو، جو مال غنیمت لے کے آ سکے۔ تینوں تعبیر کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف مردوں کا معاملہ ہے، اس کا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے، اللہ اکبر، یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں نا میراث، یہ بیواؤں کی دعائیں ہیں۔ وہ مشہور واقعہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ثابت بن قیس کی اہلیہ جن کا احد میں جو ہے وہ جو شہید کر دیے گئے تھے، اور ان کے مال کو عربوں کی روایات کے مطابق، جو عربوں میں تھیں تصورات، اس کے مطابق ان کے دیور نے جو ہے وہ پیسے لے لیے، ان کے سارے کا سارا مال۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میں نے ان کو کہا بھی کہ یا تو اس کے اپنے بچوں سے ان کی شادی کر دو، اب ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، میری بچیوں سے شادی کون کرے گا، میرا سارا مال انہوں نے لے لیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہوگا، انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور کوئی فیصلہ آئے گا۔ آپ سوچیں کہ بیوہ کی دعائی ہے جس پہ یہ اتری ہے، جس کی دعائی پہ اتری ہے، آج وہی وہ ہوا کی بیٹی سب سے زیادہ محروم ہے آج اس سے، جس کی دعائی پہ یہ آیات اتری ہوئی ہیں، جس کی دعا ہے، جس نے مانگا ہے اور اس پر یہ آیات اتری ہیں، تو آج سب سے زیادہ عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی بات کو، ان عورتوں کو محروم کرنے کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جاہلانہ طریقے، معاشرے میں آگے آئے گی بات، تو میں آپ کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن میراث، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ برابر سب کے لیے، ہاں یہ ضرور ہے، کیونکہ عورت کی ضروریات کی، معاش کی ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی گئی ہیں، تو مرد کا حصہ اس سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ عورت کو تو مہر سے بھی مل جاتا ہے، شادی ہوئی تو وہ زیر کفالت ہوتی ہے اپنے شوہر کے، اور باپ سے بھی مل رہا ہے، بیٹے سے بھی مل رہا ہے۔ اس پر آگے چلیں گے ذرا ہم، اسی لیے فرمایا دونوں سے حصہ عورت کا بھی ہے، مرد کا بھی ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پر، اس کی جو روح ہے اس پر گفتگو آپ فرمائیے، قانون میراث پر، پھر ہم رفتہ رفتہ پھر آگے چلیں گے کہ یہ ترکہ کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون حصے دار ہوتے ہیں، اور سوالات کی ایک طویل قطار ہے، لیکن اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے کچھ گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پر بات فرمائیے۔ جی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کو جلدی تقسیم کرنا چاہیے، تو ہم تقسیم کیوں نہیں کرتے منیب صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے یا جو ہمیں دل پسند ہوتا ہے، اس کو ہم کرنا بڑا جلدی کرتے ہیں، لیکن جو کام ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا اور جو ہم نے کرنا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس میں جلدی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بچیوں کو حصہ دینا نہیں چاہتے، عورت ذات کو ہم اس میں سے حصہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے ہم ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وقت گزر جائے گا، اور چونکہ وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سولوشن ہوتا ہے کسی چیز کا، وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس سے معاف کروا لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بچیوں کے اور خواتین کے جو حقوق ہیں یا ان کا جو حصہ ہے، اس سے ایک تو اس کو کھانا، دوسری چیز یہ کہ یہ ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے کہ ترکے کی تقسیم جلدی ہونی چاہیے، خواہ وہ مرد کا حصہ ہو یا عورت کا حصہ، مزاج میں ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے بات بالکل درست فرمائی کہ مزاج بھی نہیں ہے، اور اس میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ بدنیتی بھی یقیناً شامل ہے کہ ہم چونکہ بچیوں کو حصہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑا اچھا بہانہ اس کے لیے اور ایک بڑا اچھا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے بھی آپ نے اپنے بچیوں کو یا آپ نے جو خواتین کا حصہ بنتا تھا وہ دیا ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں جی ہم نے ان سے پوچھا تھا، یہ کالج کے پرنسپل تھے، ان سے ایسے ہی بات ہوئی تو کہنے لگے جب ہم نے زمین کی تقسیم کرنی تھی تو ہم نے بہنوں سے پوچھا تھا کہ آپ نے جائیداد میں سے حصہ لینا ہے یا نہیں، تو میں نے کہا پھر کیا بنا؟ کہنے لگے انہوں نے انکار کر دیا
میں نے کہا جب آپ نے پوچھا تھا تو بتائیے آپ کے دل میں نیت کیا تھی؟ کہنے لگے نیت یہ تھی کہ وہ انکار کر دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ نے یہ حدیث مبارکہ نہیں سنی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج اس معاشرے میں مرد سے کوئی نہیں پوچھتا، بھائی سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے جائیداد میں سے حصہ لینا ہے یا نہیں۔ بچیوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم انہیں دینا نہیں چاہتے، ہم انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کے توسط سے یہ بات ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس بچی کو بھی دے سکتے ہیں، معاشرے کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس علیم و بذات الصدور کو کسی صورت بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی پوچھا تھا، جی پھر کیا بنا، جی انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کرتی ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے سے پوچھا ہی اسی لیے جا رہا ہے، ہم نے ایک معاشرتی ایک اخلاقی پریشر ڈیولپ کر دیا ہے جس میں جیسے ہی پوچھا جاتا ہے وہ بچی فوراً کہہ دیتی ہے یا وہ بہن فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو جائیداد میں سے حصہ نہیں لینا۔ کیا بالکل لاکھوں کی جائیداد ہو، جی کیا لوں گی بھائی سے، انیک بھائی، اور پھر لاکھوں یہ بھی کی کہہ دیتے چند ہزار کی کوئی بات ہوتا ہے کہ تمہاری شادی پہ خرچ ہو گیا تھا بہت سارا، جہیز میں ہم نے بہت دے دیا تھا، دوسری بات ہے کہ تمہاری تعلیم پہ بہت پیسے لگ گئے تھے، اب تم سے کیا تمہیں کیا دینا ہے؟ جی انیک بھائی، چند ہزار کی جائیداد ہو یا کوئی معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں سوچ کر بتائیں گے۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ جائیداد لاکھوں کی ہے، جائیداد کروڑوں کی ہے، جائیداد اربوں کی ہے، جیسے ہی پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو جائیداد میں سے حصہ نہیں لینا۔ آخر کیوں؟ کیا اس عورت کو اس جائیداد سے محبت نہیں ہے؟ کیا عورت جائیداد کو پسند نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، یہی سوال میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عورت مرد کی نسبت دولت کو زیادہ چاہنے والی، زیادہ پسند کرنے والی اور زیادہ سنبھال کر رکھنے والی ہے۔ جب عورت دولت کو زیادہ سنبھال کر رکھنے والی ہے، زیادہ چاہنے والی ہے، تو وہ انکار کیوں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بھائی ہمیں حصہ نہیں دینا چاہتے، یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی طرح میں نے ہاں کر دی تو پھر بھی ان کے پاس 100 بہانے ہیں نہ دینے کے، اور اگر میں نے کسی طرح سے جائیداد میں سے حصہ لے لیا تو بھائیوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں کے دروازے ہم پر بند کر دینے ہیں۔ اس وجہ سے ادھر سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، ابھی الفاظ اس کی زبان سے ختم نہیں ہوتے تو آگے سے وہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو جائیداد میں سے حصہ نہیں لینا۔ اس میں ہماری بدنیتی ہے، اس لیے ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ مفتی صاحب، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پہلے کس کس کے حصے ہیں، ترکے میں کون کون شامل ہے، لیکن یہ بات جو فرمائی ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے یہ بڑی اہم ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا کسی شخص کے کوئی وہ خواہ مرد ہو یا عورت، اس کا جو ترکے میں حصہ ہے اس کو میں اور آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اور آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے نا تو پھر آپ اس کو دے دیجئے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں پیسے، جی آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ ٹھیک، اب اس کی مرضی وہ آپ کو لانا چاہے گا تو لا کے دے دے گا۔ ٹھیک، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ دیتے وقت کہیں کہ یا تو جائیداد لے لو یا بھائی لے لو۔ ٹھیک، مطلب وہ اس بیچاری کے پاس کیا آنسر ہوگا؟ آپ کہیں گے یا تو ابا کی جائیداد لے لو یا بھائی لے لو، بھائی چاہیے یا ابا کی جائیداد چاہیے، تو اس کے پاس تو مرتی کیا نہ کرتی، وہ کہے گی ہاں جی بھائی دے دو، یہ تو پھر آنے جانے والی چیز ہے۔ تو سلو ہو سکتی ہے کسی خاص سینیریو کے اندر، جب کوئی آپس میں ورثہ مل کر کسی کو دینا چاہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی کوئی غریب ہے، 3 بھائی ماشاءاللہ ہیں، وہ مل کر دینا چاہتے ہیں تو پہلے تقسیم ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، سب کو جب دے دیا جائے گا، اب آپ دینا چاہتے ہیں آپ کر لیں، لیکن سٹیپ 1 پہ تقسیم ہوگی۔ اس تقسیم کے لیے جو ایک بہت پری ریکویزٹ ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا، وہ ہے ملکیتوں کا امتیاز۔ ہمارے ہاں اونرشپ ڈیفائن ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں اس کا رواج ہی نہیں ہے۔ آپ بیگم کو کوئی چیز دیں تو آپ کبھی سراہد نہیں کرتے، کبھی خرید کے لائیں، زیور خریدا تو کبھی سراہد ہی نہیں کی کہ اس کی ہے میری، یہ ہے کس کا۔ شریعت کہتی ہے سراہد کرو، واضح کرو۔ ایڈورٹ سینیریو کا کیوں ویٹ کرتے ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی ایڈورٹ سینیریو آئے تو اس وقت سب سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے یہ زیور کس کا تھا، اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آ جائے، بھائی گھر کا فرنیچر ہے، گھر کی برتن ہیں، گھر کی چیز سب میں میراث ہے نا، کپڑے ہیں، برتن ہیں، خاص طور پہ وہ چیزیں جو مشترکہ استعمال ہوتی ہیں، جو آپ خرید رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ سراہد کریں کہ بھئی یہ میری چیزیں ہیں، اور
میں اگر مروں گا تو میری میراث ہے. اور اگر آپ نے اپنی بیوی کو دینا ہے تو زندگی میں اس کا واضح طور پہ گفٹ کریں. اس لیے یہ اس چیپٹر میں 3 چیزیں آتی ہیں, ہم اس کو کریں گے آگے. ایک ہے زندگی میں گفٹ کرنا, ایک ہے زندگی میں وصیت کرنا, ایک ہے میراث. یہ 3 ڈیفرنٹ چیپٹر ہیں. جو میراث ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ جب وہ ترکہ کاؤنٹ ہوگا کہ یہ کیا کیا ہے, تو اس میں اس کی ایچ اینڈ ایوری سنگل چیز آنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو گھر والوں کو یہ پتا ہو کہ یہ چیزیں ہیں کہاں کہاں پہ, اب کون میں کون مفتی سی. صاحب یوں کرتا ہوں کہ ایک ایک کر کے سوالات رکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات کلیئر ہوتی چلی جائے. پہلی بات یہ فرما دیجئے کہ ترکہ کن میں تقسیم ہوگا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکہ کسے کہا جائے. نہیں, ابھی اس پہ آؤں گا کہ اس میں سے وصیت کو نکالنا ہے, اس میں سے ماں کا, اگر ماں کو مہر نہیں دیا گیا تو مہر بھی نکلے گا نا, اس پہ ذرا بعد میں آئیں گے. یہ ترکہ کن میں تقسیم ہوگا؟ دیکھیں ترکہ کے ورثہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینشن کر دیے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کسی میں ہو سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے الاقرب فالاقرب کے ساتھ ہے. قریب ترین ورثہ جو ہوں گے نا وہ ہوگا. اگر اولاد موجود ہے تو سب سے پہلے اولاد کو دیا جائے گا. اور اماں موجود ہیں, والدین موجود ہیں, یعنی اولاد ایک تو ہے اولاد کے والدہ, مطلب بیوی موجود ہے اس میت کی, تو بیوی کو بھی ہے اور اولاد کو بھی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ دیکھا جائے گا کہ میت کے والدین زندہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر والدین, اولاد, بیوی ہے تو انہی میں تقسیم ہو جائے گا. اگلی آیات میں اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے. ایک بات یہ ہو گئی, یعنی یہ کہ جو فرسٹ جنریشن ہے اسی میں تقسیم ہوگا. اسی میں تقسیم ہوگا. الاقرب فالاقرب کا اصول یاد رکھیے. if nearest are there تو پھر بعد والوں کو جو ہے نا وہ خود بخود وہ محروم ہو جائیں گے اس سے. تو کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے للوالدین والاقربون دو کرائٹیریا بتا دیے ہیں آپ کو. یہ اس کی بنیاد ہی رحم ہے, اس کی بنیاد رشتہ داری ہے. تو ان 2 کی بنیاد پر یہ آئے گا, تقسیم ہوگی. بالکل پہلی بات تو یہ یاد رکھ لی, اس میں آپ کی کوئی لاجک نہیں چلے گی کہ بھی اس کو ملنا چاہیے تھا اور اس کو بھی ملنا چاہیے تھا. نہیں, یہ قرآن نے بیان فرما دیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ کہ اس میں کیا بہن بھائی شامل ہیں یا نہیں؟ انیک بھائی, اس میں پہلے تو یہ جو بات ہوئی کہ اس کو اب ہم پوزیشن تو دیتے نہیں اور اس سے پہلے معاف کروا لیتے ہیں. اس حوالے سے بات بڑی ضروری کرنے والی ہے کہ اگر ہم اس کو دیں, اس کے نام وہ جائیداد کروا دیں, اب اس کے بعد اگر وہ واپس کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ہم پوزیشن تو دیتے نہیں اور پوزیشن سے پہلے ہی اس سے معاف کروا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج یہ ایک رواج بن گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دے دیں تو 99% سے بھی زیادہ جن کو دیا گیا ہے وہ واپس نہیں کریں گے. یہاں تک کہ ہمارے ایک خاندان میں, ایک بات جاننے کے لیے, ہمارے جاننے والوں کا ایک خاندان ہے, اس میں ان کی پھوپھی تھی, اس خاندان میں جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ بھائیوں نے اپنے گاؤں کے قریب قبرستان کے لیے جگہ رکھی. اب جب جائیداد کی تقسیم ہوئی تو اس پھوپھی نے کہا کہ میں نے تو اس قبرستان کی جو جگہ رکھی گئی ہے میں نے اس میں سے بھی حصہ لینا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میری شادی دور ہوئی ہے, میں نے اور میرے بچوں نے کون سا یہاں آ کے دفن ہونا ہے. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر, کہ جو مرد چھوڑیں اس میں ان کا حصہ ہے, جو عورتیں چھوڑیں ان میں ان کا حصہ ہے. یہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نے اس میں نہ صرف بہانے بنائے ہیں بلکہ انیک بھائی سماجی مسائل یہ بہت سارے ہیں, ان پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ فرمائیے کہ مرحوم کے والدین اور مرحوم کی اولاد, ان کو تو تقسیم ہوگا ترکہ. مرحوم کے بہن بھائی تو حقدار نہیں ہے نا؟ جی وہ تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بعض جگہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں چلے گی, اس کے اندر کوئی آپ کی اپنی عقل نہیں چلے گی. اللہ تبارک کو پرائرٹیز دی ہوئی ہیں. ہاں نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں سے, میت کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ بھائی بہن کا حصہ بھی الاقرب فالاقرب کے تحت آ جائے جب کوئی بھی موجود نہیں ہے. جب کوئی بھی موجود نہیں وہ تو ایک مشروط بات ہوگی. جی ہاں بالکل. ان جنرل ان بائی ڈیفالٹ نہیں ہے, ان جنرل بائی ڈیفالٹ
پرائرٹیز ہیں الاقرب فالاقرب کی. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اچھا اب آپ یہ فرمائیے مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں آپ ذرا، بہت اہم سوال یہ آتا ہے کہ جب ترکے کی تقسیم ہو رہی ہے اس سے پہلے 2-3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ باتیں کیا ہیں؟ لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے بنیادی طور پہ کہ آپ اس مال سے، اس میت کے مال سے، یاد رکھیے جو ہی روح پرواز ہوئی ہے اب آپ کی اونرشپ، سب کی اونرشپ ٹرانسفر ہو گئی ہے ورثہ کو. ٹھیک ہے، لیکن ورثہ سے پہلے کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں جن کے حقوق ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی تو یہ یاد رکھیے گا کہ اب اس چیز میں سے استعمال نہیں کر سکتے سوائے چند مشروط چیزوں کے. میں آپ کو مثال، یعنی حضرت نے مجھے خود بسیار مرتبہ سنا میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہ ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو اس پر رسول اکرم کیے، حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف لائے جنازہ پڑھانے کے لیے. تو حضرت شام ہو گئی تھی اور حضرت کی طبیعت نڈھال تھی. حضرت جو ہے وہ یونانی دوائیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. تو مفتی تقی صاحب فرمانے لگے مجھے خیال ہوا کہ والد صاحب کا خمیرہ موجود ہے، ان کو خمیرہ دے دوں تاکہ طبیعت کچھ بحال ہو جائے. تو میں خمیرہ لے کر گیا اور میں نے چمچی اور خمیرہ لے کے گیا تو حضرت پہچان گئے. حضرت نے بولا کہ یہ تو میں نہیں کھا سکتا، اس میں تو میراث تمہارے والد صاحب کا حصہ ہے میرا. اب آپ سوچیں کہ سامنے جو تھا وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، ان کے شیخ تھے. مفتی تقی صاحب فرمانے لگے پھر میں نے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم سب بالغ ورثہ ہیں، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں یہ ایک چمچی خمیرہ، ایک چمچی خمیرے کا مسئلہ ہے. کتنی احتیاط تھی کہ کسی کا بغیر اجازت نہ چلا جائے. تو یہاں تو اکویٹی کی اکویٹی ہضم ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. اور پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کچھ تعویذ دے دیجئے، کچھ کاروبار میں برکت ہو جائے. تو بھائی کاروبار میں برکت تعویذ سے نہیں ہوگی، میراث کی تقسیم سے ہوگی. اب جب انتقال ہوا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی اوپر کوئی لائبلٹیز تو نہیں ہے، کوئی مقروض تو نہیں، کوئی سب سے پہلے قرض ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی قرض تو اس کے ذمہ نہیں ہے. قرض 2-3 طرح کے ہیں. قرض میں سب سے پہلے بندوں کا قرض دیکھا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا. تو بیوی کا مہر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جس طریقے سے آپ پہلے گزار کے گئے ہوں گے وہ بھی پہلی رات میں معاف کرانے کا جو ایک قضیہ ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب قضیہ ہے. مہر کے حوالے سے مہر معاف، جیسے یہاں عورت سے یہ والا حصہ وہاں مہر معاف ہو تو وہ ساری زندگی اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ابھی مہر مانگ سکے. اور اب جب مہر اگر ادا نہیں کیا تو وہ مہر ادا ہوگا. پھر اسی طریقے سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف 1/3 میں اپلائی ہوگی، اس کی 1/3 میں اپلائی ہوگی. اچھا اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس پہ خرچ کیا جائے. سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا. اچھا تجہیز و تکفین میں بھی جیسے کل یتامہ کے اس میں معروف گزرا تھا، یہاں بھی وہ دیکھا جائے گا جو مناسب تجہیز و تکفین ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد کی ساری دعوتیں بھی تجہیز و تکفین کے خرچے میں جا رہی ہیں. اس کے بعد اتنے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے لیے کھانا پکا، وہ بھی اس کے خرچے سے نکلے گا. اس کا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی چادریں آپ نے چڑھانی ہے، کوئی مزید چیزیں آپ نے قبر میں دینی ہے، نہیں، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. بعد میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ نے اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے لائبلٹیز، اس کے قرض ادا کرنا ہے. اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا، اگر اس نے کی ہوئی ہے تو وہ 1/3 سے ادا ہوگی. اب اس کے بعد جو پیسے، جو چیز بچے گا مال، اس کی منقولہ جائیداد، غیر منقولہ جائیداد، اس کا کپڑا لٹھ، یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے آپ نے خود بخود کپڑے اٹھا کے جو ہے وہ غریبوں کو دے دیے، اس کے جوتے اور لٹھا اٹھا کے کسی کو دے دیے. یہ کسی کو آپ ورثہ کو دے دیں، ورثہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا کریں. وارث جو کرنا چاہتا ہے وہ اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہے صدقہ کرے، استعمال کرنا چاہتا ہے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے بعد جب تقسیم ہو جائے گی تو تقسیم کے دوران یہ دیکھا جائے گا، یہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں کر نہیں سکتے. یہ ہر سچویشن ٹو سچویشن بیری کرے گا. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ پورے ترکے کو لکھیں اور لکھ کر ورثہ کی تعداد لکھیں اور کسی مفتی کے پاس جا کر باقاعدہ ساتھ بیٹھ کے اس کو بتا دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ترکے میں جو سامان ہے اس کو، اس کی ویلیویشن لگا لیں، اس کی کوئی ویلیو لگا لیں.
تاکہ آپ کے پاس ایک ویلیو آ جائے اور اس ویلیو کو پروریٹا بیس پہ ریشو میں تقسیم کر لیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ترکے میں اس کی ساری چیزیں آئیں گی، جو بھی اس کے اکاؤنٹس ہیں، بیلنس ہیں، جو بھی کچھ موجود ہے، اس کے قرضے ہیں، جتنی اس کی وصیتیں ہیں، جو کہ وصیت کی حد جو ہے 1/3 ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، وہ نکل جائے گی. اچھا، یہ فرما دیجئے آپ، اور یہ تمام کام جو ہوں گے، یہ ترکے کی تقسیم، یہ زندگی میں نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد ہی ہوگی. یہ تو بالکل پکی ٹھکی بات ہے، یہ یاد رکھیے. اس لیے میں نے آپ کو 3 چیزیں بیان کی تھی. ایک ہے ہبہ، گفٹ زندگی میں کرنا، وہ زندگی میں آپ کریں گے. وصیت لکھیں گے زندگی میں، ایگزیکیوٹ ہوگی مرنے کے بعد. میراث ہے ہی مرنے کے بعد، زندگی میں میراث نہیں تقسیم ہوتی. اچھا، زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مفتی صاحب یہ گفٹ ہوگا. فرما دیجئے کہ ایک والد نے اپنی زندگی میں مرنے سے قبل کچھ جیسے ہبہ آپ نے کہا گفٹ کر دیا گیا، اور اس میں کچھ بچوں کو زیادہ کچھ کو کم دے دیا، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر جو حدیث میں آتا ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں گفٹ کرنا چاہتا ہے تو سب کو برابر گفٹ کرے. ٹھیک، سب کو برابر گفٹ کرے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بچے نے، مثال کے طور پہ اس کے کچھ بچے تھے، 2 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے اس کے ہمیشہ باہر رہے، ایک بیٹے نے خدمت کی، ایک بیٹے کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ کچھ زیادہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ دے دے گا تو اس کو جائز کہیں گے، حرام نہیں کہیں گے. لیکن آسن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر دینا ہے تو سب کو برابر، بیٹی اور بیٹے کو برابر دو، کیونکہ یہ گفٹ ہے، یہ میراث نہیں ہے. اگین یاد رکھیے گا، یہ میراث نہیں ہے. یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی آدمی زندگی میں میراث تقسیم کر رہا ہے. نہیں، بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو حضرات تقسیم کر رہے ہیں، مشاہدہ میرا یہ ہے کہ وہ والد اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، سارے کا سارا اولاد کو نہ دے دے، اپنے لیے بھی کچھ رکھے. یہ دنیا میں جو احوال ہیں اس وقت، اور جو اولاد کا ماں باپ سے تعلق ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فقیر نہ رکھے، اپنے گزر کا بھی سامان اپنے پاس رکھے. وہ اس کی میراث بنے گا جب انتقال ہوگا. لیکن زندگی میں اس طریقے سے برابر تقسیم ہوگا. اب اسی میں ایک چیز یاد رکھیے گا جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ سوال آیا قرض کا، تو اب یہاں سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں ہم لوگوں میں نہیں ہوتا، کہ ہم وصیت لکھنے کا اہتمام کریں کہ بھائی جو کسی کا لینا دینا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا کسی کے ذمہ لینا دینا ہو اور اس کو لکھت پڑھت میں نہ لاؤ، جو رات گزارو گے وہ گناہ میں گزارو گے. سبحان اللہ. جو رات گزارو گے وہ گناہ میں. بھائی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ سوچیں نا، دانق درہم کا 6واں حصہ ہوتا ہے. ٹھیک، آپ بالکل نہ دے سکے. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر یہ جو 2 باتیں یہاں پر خاص آئیں، بلکہ اس میں ایک سوال میں اور اٹھاؤں گا. پہلے آپ یہ فرمائیے کہ جو وصیت، کتنی اہم بات کہ ایسا نہ ہو کہ 2 راتیں ایسی گزر جائیں کہ میرا کسی سے کوئی لین دین ہو، میرے گھر والوں کو اس کا علم نہیں اور وہ لکھت پڑھت میں موجود نہیں ہے. ایک تو اس کی وضاحت کر دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ بعض مرتبہ کچھ والدین یا یعنی والد اولاد کو عاق کر دیتے ہیں. کیا دین میں اولاد کو عاق کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد. جی نیک صاحب، اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی 2-3 باتیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وصیت کے حوالے سے جو تیسرے حصے کی بات کی گئی ہے، نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی نرینہ، ان کی بیٹی تھی. تو نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کوئی وصیت اس کی کر دوں. فرمایا اور ساتھ ہی عرض کرنے لگے کہ میں اس کی آدھے کی وصیت کر دیتا ہوں. فرمایا نہیں. کہنے لگے میں اس کی تیسرے کی وصیت کر دیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس سے بھی کم کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. جو مستحسن ہے وہ تیسرے سے بھی کم کرنا ہے، تاکہ جو وارث ہیں ان کا مال ان تک پہنچ جائے. کسی وجہ سے جو ہے وہ وصیت کرنے والا اپنی اولاد سے ناخوش ہے یا کچھ ہے. جی تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زندگی میں ایک کو دیا جائے دوسرے کو نہ دیا جائے، تو ایک صحابی نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں ایک بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں. فرمایا تیرا ایک ہی بیٹا ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ آگے سے جواب دیا کہ نبی رحمت ایک سے زیادہ ہیں. تو فرمایا یہ ظلم ہے
اور اس صحابی نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو اس میں گواہ بنانا چاہتا ہوں، فرمایا میں اس ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. اور پھر ایک اور صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو اونٹ دینا چاہتا ہوں. فرمایا تیرا ایک ہی بیٹا ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ کہنے لگا زیادہ ہے. تو فرمایا کہ یہ ظلم ہے، اور یہ جو مال آپ اسے دے رہے ہیں دوسروں کو نہیں دے رہے، یہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور وہ روایت مسند احمد کی حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ ان کے حوالے سے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک وہ واقعہ ہے کہ جب یہ غیلان بن سلمہ ثقفی ایمان لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں. نبی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6 کو طلاق دے دے، 4 کو رکھ لی. اس نے 4 کو رکھ لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے دور میں جب وہ مرنے لگا تو اس نے ان 4 کو بھی طلاق دے دی اور اپنی جائیداد اپنے چچاؤں تاؤں میں تقسیم کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے بلا بھیجا اور فرمایا وَعَيْمُ اللَّهِ لَا تُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، مجھے اللہ کی قسم تجھے اپنی عورتوں کو واپس لینا ہوگا، ایک ایک طلاق دی ہے، اور انہیں ان کا مال واپس لوٹانا ہوگا. اگر تو نے ان کا مال جن کا بنتا ہے تو نے بدنیتی کے ساتھ یہ طلاقیں دی ہیں، اور تو اپنے اس جائیداد کو بدنیتی کے ساتھ اپنے چچاؤں تاؤں میں تقسیم کرنے لگا ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو تیرے مرنے کے بعد میں جائیداد تو نے دوں گا، اور ساتھ میں ایک اور حکم دوں گا، فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَال، تیری قبر کو پتھر مارے جائیں جیسے کہ ابی رغال کی قبر کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور ابی رغال وہ تھا جس نے ہاتھیوں کے لشکر جو کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اسے راستہ دکھایا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگ اس قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کو پتھر مارتے کہ یہ وہ بدبخت تھا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو کعبے کا راستہ بتایا تھا. لہٰذا ان حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ زندگی میں آج تو ویسے ہی بڑے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں وہ اس میں اونچ نیچ کے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں اگر دینا ہے تو سب کو برابر دیا جائے، سب برابر میں. بالکل اولاد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک لاجیکل بات بھی ہے سامنے، لیکن دین کے جو فرمودات ہیں اور جو یہ نصوص ہیں ان کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. خواتین و حضرات، یہاں وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، لیکن یہ موضوع بہت بڑا ہے. میں نے ابھی کچھ سوالات رکھے تھے کہ کیا اولاد کو، کسی بیٹے کو ہم کیا عاق کر سکتے ہیں، کیا دین اجازت دیتا ہے یا نہیں، یہ بھی ہم سوال کل رکھیں گے. کیا کسی حصے دار کا، کسی وارث کا حصہ خریدا جا سکتا ہے، یہ بھی کچھ سوال ہیں. کچھ سوالات یہاں پر ہم نے ریکارڈ بھی کی ہیں، ویڈیو کوسچنز، یہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں نے وراثت کے حوالے سے کچھ سوالات رکھے ہیں ہمارے معزز مہمانوں کی خدمت میں. خواتین و حضرات، یہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، لیکن آج جو باتیں نکل کر سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ مرد اور عورت دونوں کا وراثت میں حصہ ہے. نمبر 2 یہ کہ کبھی عورت کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے اس کا حصہ حاصل کر لیا جائے، جیسا کہ بات ہوئی آج کہ بھائی حاصل کر لیتے ہیں اور بہن جذبات میں آ کر یا اس رشتے کو برقرار رکھنے کی غرض سے اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہے. تیسری چیز جو بہت اہم بات آئی اور مفتی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم کیا کہ جب وراثت کا حساب کتاب ہو جائے تو اس کو عجلت کی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے. جیسا کہ گفتگو میں بات آئی کہ ہمیشہ یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو قبر کی مٹی بھی گیلی ہے اور یہ تقسیم کی بات شروع کر دی. دین یہ کہتا ہے کہ اس میں عجلت اختیار کرو. جہاں دین کا حکم آ گیا وہاں ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے. ہم اپنی رائے دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو تمہارے ابا کا انتقال ہوا اور دیکھو تم بیٹھ گئے بہن بھائی یہاں پر. تو دین کا حکم یہ ہے جو بتایا ہمیں ہمارے معزز علماء نے. خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہوں گی لیکن کل ہوں گی کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. یہاں آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم پر اعراب لگوانے کا اہتمام کس نے کیا؟ درست جواب حجاج بن یوسف نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کے دور میں اہل ایمان کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا گیا؟ 3 آپشنز: حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221
34300980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین و حضرات، قرآن اندازی کل کے ونر کے نام کا اعلان فرمائیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب. مفتی صاحب، آج کے ونر کون ہیں؟ ارشاد فرمائیے. جناب والا، آج کے ونر ہیں ذاکر اقبال کہاں سے؟ کینیڈا سے. ذاکر اقبال صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو، غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو. خواتین و حضرات، یہ قانون میراث، اس پر انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.